کل ایک دوست سے پاکستانی معاشرے میں مذہبی عدم برداشت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ اپنا بڑا خوبصورت سا واقعہ سنانے لگا۔ اس کا اصل نام تو میں نہیں لوں گا، فرض کر لیں کہ اس کا نام امجد ہے۔ کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں سے ساتھ بیٹھا ہوں تو کسی ایک مذہبی مسئلے کے بارے میں بات چیت ہونے لگی، دو دوست آپس میں بحث کرنے لگے۔ تو ایک مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا مجھے اندازہ تھا کہ مذہبی بحث کیا رخ اختیار کر لیتی ہے اور کس طرح سے یہ کوئی بھی مذہبی بات کہنا میرے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے کہا کہ مجھے تو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ میرا نام تو امجد مسیح ہے۔ مطلب کہ یہ چیز جتنی سننے میں فنی لگتی ہے اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے پہ یا ہم لوگوں پہ، اور خصوصاً ہر وہ بندہ جو مذہبی عدم برداشت کے حوالے سے جس کا کچھ بھی کردار ہے یا رہا ہے، اس کے منہ پہ ایک زناٹے دار تمانچہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز اپنے مذہب اور اپنے دین کے حوالے سے ہم نے ان کو اتنی بھی تربیت نہیں دے سکے، ہم ان کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ وہ ایک بڑے مہذب اور پرامن انداز سے کسی بھی مذہبی موضوع پہ بات کر سکیں۔ مذہبی عدم برداشت نے کیا کیا گل کھلائے ہیں وہ کسی کو سب کو پتہ ہے، اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشال خان کا قتل ہمارے سامنے ہے، بہاولپور میں ایک پروفیسر کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں قتل ہونا، پھر اسی طرح خوشاب میں ایک بینک مینیجر کا گیٹ کیپر کے ہاتھوں قتل ہونا، اور اسی طرح ریسنٹلی سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کو جس طرح سے ایک تشدد کر کے بڑی بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کی جس طرح سے بے حرمتی کی گئی، جلا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ایک معاشرتی ذہن کی عکاسی کرنے والی ہیں کہ ہم مذہبی اعتبار سے برداشت کے حوالے سے یا عدم برداشت کے کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ تو میں دو تین چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عدم برداشت کی یہ ساری کیفیت بنی کیوں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اپنے مذہب یا مسلک کے حوالے سے بڑا ریجڈ اور متعصب ہونا سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے پہلی وجہ کہ انسان اپنے مسلک کو حق سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مسلک یا میرے مذہب کے علاوہ دیگر تمام مذاہب اور دیگر تمام مسالک وہ باطل ہیں، غلط ہیں۔ اب یہاں تک تو سمجھنا چلیں ایک بات ہے، اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے جایا جاتا ہے اور یہ چیز سوچی سمجھی جاتی ہے کہ تمام لوگ اپنے مذہب اپنے مسلک کو چھوڑ کے میری طرف آ جائیں، جس عقیدے کا میں پیروکار ہوں تمام لوگ اس کو ماننے لگیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے لگیں۔ پھر جب یہ سوچ آتی ہے تو پھر معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان کسی ایک انسان کے عقیدے پہ آ جائیں؟ حالانکہ یہاں تو کیفیت کیا ہے کہ ایک مذہب کے اندر لوگوں کے اختلافات ہیں، ایک مسلک کے اندر لوگوں کے اختلافات ہیں۔ اختلاف ختم تو ہو نہیں سکتا، دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ لوگوں کو اختلاف کو برداشت کرنا شروع کر دیں یا ان کے اختلاف کو بنیاد بناتے ہیں سب لوگوں کو ختم کر دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کے مطابق ڈال لیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑی وجہ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کو ٹھیک سمجھنا اور باقی سب کو غلط سمجھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں مطالعہ کی کمی ہے، بک ریڈنگ نہیں کرتے۔ جب انسان بکس پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے تو مختلف قسم کے بیانیاں اس کے سامنے آتے ہیں، اس کا ایکسپوجر وسیع ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں پڑھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، بنسبت اس بندے کے کہ جو کنویں کا مینڈک رہ کے صرف ایک مخصوص چیز کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ وہ بندہ جو مطالعہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو پڑھتا ہے، اس کا ذہن وسیع ہوتا ہے اور وہ اختلافات کو برداشت کرنے کی اس میں خاصیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح مذہبی عدم برداشت کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس تفریح کے مواقع نہیں ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر جب بھی کوئی ایسی کیفیت ان کے سامنے آتی ہے، جب بھی کوئی ایسا موقع ان کے سامنے آتا ہے جس میں وہ کسی کو نقصان پہنچا سکیں، ایک پبلک گیدرنگ ہو، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سری لنکا کا جو شہری جس کا قتل ہوا سیالکوٹ میں، اس شہری پہ تشدد کرنے والے نوجوان سیلفیاں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں۔ اب سیلفیاں ویڈیو بنانا یہ چیز کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہوں، اور یہ چیز تبھی انسان کے سامنے آتی ہے کہ جب انسان کو تفریح کے، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے، اپنی فرسٹریشن نکالنے کے کوئی اور راستے نہ مل رہے ہوں، تو انسان پھر اس طرح کی پرتشدد کارروائیوں کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح مذہبی عدم برداشت کی ایک بڑی وجہ ہمارے ملک میں بڑی طاقتوں کا مذہبی حوالے سے کچھ مخصوص لوگوں کی پشت پناہی کرنا، ان کی سرپرستی کرنا اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔
پھر جب ایک خاص مقصد کے لیے ان کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ان کو پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں وہ جماعتیں، اور پھر نتیجتاً پاکستانی کو، ایک عام پاکستانی کو، پاکستانی معاشرے کو، ایک عام پاکستانی شہری کو ان کی پرتشدد کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بنائے کسی اور کے ہوتے ہیں لیکن ان کا سامنا اور ان کے نتائج سب کو برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی عدم برداشت کی ایک اور بڑی وجہ کہ عام آدمی کے اختیار میں یہ چیزیں دے دینا کہ مذہبی اعتبار سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو آپ کو یہ ملے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پھر اس میں جنت کے جو خواب دکھائے جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جس جگہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس محلے میں ایک دفعہ ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے قرآن پاک کے اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، ان کو ایک جلا دیا تاکہ ان کی راکھ کو کسی جگہ بہا دیا جائے، ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، وہ نعرے لگانے لگے کہ اس بندے نے قرآن کی بے حرمتی کر دی ہے۔ اب قریبی ڈیرے سے کچھ نشئی حضرات بھی اٹھ کے آئے اور وہ بھی آپ کے اس موب کا حصہ بن گئے، اس ہجوم کا حصہ بن گئے۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق؟ اب ان نشئیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس بندے کو قتل کر کے جنت لینی ہے۔ اب یہاں سے آپ ہماری ذہنیت کا، مینٹیلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جنت حاصل کرنی ہے، کسی کو قتل کرو، کسی پہ فتویٰ لگاؤ، اس کو قتل کرو، اس پہ تشدد کرو، اس کو جان سے مار دو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ تو عام آدمی کو اختیار دے دینا اور عام آدمی کو اس مذہبی عدم برداشت کے رستے میں سے جنت کا رستہ دکھانا، یہ عدم برداشت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی اس چیز کو پرووک کرنے والا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شہری کسی بندے پہ الزام لگتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی منصفانہ طور پر اس کے حوالے سے عدالت میں کارروائی ہو اور عدالت اپنا ورڈکٹ سنائے، لیکن ہماری عدالتوں میں، جوڈیشل سسٹم میں جو کیفیت ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ جیسے معاملات چلتے ہیں تو عدالتی نظام بھی ایک بڑی وجہ ہے معاشرتی عدم برداشت کی اور مذہبی عدم برداشت کی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سلیبس ہے اس میں مدارس کے سلیبس کی میں خصوصی طور پر بات کرتا ہوں۔ میں خود بھی چونکہ ایک مدرسہ اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور مدرسہ سے کوالیفائڈ ہوں، 6 سال کا میں نے کورس بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کا ہمارا جو سلیبس ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کا، ہمارا سلیبس لاجیکل ریزننگ نہیں سکھاتا، انسان کو نئی نئی چیزیں سمجھنا، سوچنا، پازیٹیو تھنکنگ نہیں سکھاتا، کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھاتا، جس سے لوگ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے سوچیں۔ جب انسان سوچتا نہیں ہے تو پھر بھیڑ چال چلتا ہے، جو چیز اس کو بتائی جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ چلتا ہے۔ تشدد کا رستہ بتایا جائے وہ تشدد کرے گا، کسی کو مارنے کا رستہ بتایا وہ مارنے لگ جائے گا۔ تو جب تک ہمارا سلیبس اور ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے اسٹوڈنٹس کو سوچنے سمجھنے کا طریقہ نہیں سکھاتے، ان کو بہتر انداز سے زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتے، اور ہمارے سلیبس میں جو دقیانوسی چیزیں اور جو پرانی چیزیں ہیں ان کو نکال کے نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس نہیں کروائی جاتی، تب تک میرے خیال میں ہم مذہبی عدم برداشت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ کہ مذہب کو جامد چیز سمجھا گیا ہے، کہ مذہب بالکل ایک اسٹیٹک، ایک جامد چیز ہے، یہ 1400 سال سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے، اور اس میں کسی طرح کی انوویشن یا تبدیلی کرنے والا یا دین کے احکامات کو ایک نیا جامہ پہنانے والا، ایک نئی تعبیر دینے والا وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ دین کی گستاخی کرنے والا ہے۔ تو مذہب کو ایک جامد چیز جب سے سمجھ لیا گیا ہے تو مذہبی حوالے سے جو بندہ ریسرچ کی بات کرتا ہے یا مذہب کی چیزوں کو، قرآن کی آیات کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دور حاضر کے مفاہیم اور دور حاضر کے ساتھ اٹیچ کرنے کی، کمپیٹیبل بنانے کی بات کی جاتی ہے، تو اس بندے کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ تو جناب والا یہ گستاخ ہو چکا ہے۔ تو نتیجتاً بات آ جاتی ہے مذہبی عدم برداشت کی طرف۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وجوہات سے بڑھ کے ہے، کہ جو لوگ خود کو مذہب کا ٹھیکیدار سمجھنے لگ جاتے ہیں تو وہ مذہبی عدم برداشت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر کہیں بھی رہنے والا بندہ یا میرے ہمسائے میں رہنے والا بندہ، وہ اگر وجود خدا سے انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیر از نو گاڈ، اللہ ہے ہی نہیں ہے، اب میرے ایمان پہ اس کی کیا ذات ہے، میرے ایمان پہ اس کا کیا فرق ہے؟ وہ اگر ایمان لاتا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، میں اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بناؤں؟ مذہب کو جب انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے تو اس وقت مسائل بگڑتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے، زندگی کے بارے میں اس کے نظریات یہ ہونے چاہیے،
اور اس پہ ہم پرتشدد ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کو ضرور یہ چیز ماننی چاہیے، تو معاملات خرابی کی طرف چلتے ہیں۔ تو مذہب کا ٹھیکیدار بننے کی جو کیفیت ہے اس سے معاملات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ اثرات آپ کے سامنے جس طرح میں نے پہلے 3-4 چیزوں کو ذکر کیا کہ بد امنی بنتی ہے، پھر اسی طرح جرائم میں اضافہ ہوتا ہے مذہبی عدم برداشت کی وجہ سے۔ جب جس کا جی چاہا کسی کو اٹھ کے قتل کر دیا، کسی کو اٹھ پہ تشدد کر دیا کہ یہ بندہ مذہب کے حوالے سے یہ نظریات رکھنے والا ہے، تو معاشرتی امن جو ہے خراب ہو جاتا ہے، بد امنی ہوتی ہے، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک کمیونٹی کا جو امیج اور ایک کمیونٹی کا جو تشخص ہوتا ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تو ہیں ہی پرتشدد، یہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ لوگوں کو قتل کرنے والے، یہ اختلاف کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح جو لوگ اصلاح کی بات کرتے ہیں یا انوویشن کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو مذہبی عدم برداشت والے معاشرے میں ان کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں جاوید احمد گامدی صاحب کی۔ جاوید احمد گامدی صاحب وہ دین کی نئی تعبیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں ان کی ہر چیز کو تسلیم نہیں کرنے والا، نہ ہی میں ان کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جاوید احمد گامدی صاحب ان کے بڑے ایسے کیا لیں کہ انکنونشنل ان کے ویو پوائنٹس ہیں، غیر روایتی نقطہ نظر ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں ان کے۔ تو ان کو جناب والا ان کا یہ خود بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میرے یہاں سے جانے کی ایک بڑی وجہ، پاکستان چھوڑ کے وہ جا چکے ہیں، کہ میرے یہاں سے جانے کی ایک بڑی وجہ یہاں کے لوگوں کی مذہبی عدم برداشت ہے کہ وہ اختلاف کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اختلاف نظریاتی ہے، وہ لوگ شخصیت پہ اتر آتے ہیں، ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، اور ذاتیات کو پھر جناب والے اسی چیز کو آگے لے جا کے تشدد اور مارنا پیٹنا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مذہبی عدم برداشت والے معاشرے میں اصلاح کرنے والے لوگوں کا باقی رہنا بھی، ان کا ٹھہرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور ان کا جینا دو بار ہو جاتا ہے۔ بات ہم آخر میں یہ کرتے ہیں کہ اس صورتحال کی بہتری کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے مدارس کا، اسکول کالجز کا، سلیبس میں ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائی جائیں کہ جو ہمارے طلباء کو دیگر مذاہب اور دیگر مسالک کے لوگوں کا احترام کرنے کے اور ان کے حقوق کے تحفظ کرنا، یہ چیزیں ہمیں سکھائیں۔ ہم جب تک اپنے اسٹوڈنٹس کو اساتذہ کی اس حوالے سے ورکشاپس کی جائیں، اساتذہ کی ٹریننگ کی جائے کہ وہ جب بچوں کو پڑھائیں ان کو بجائے اس کے کہ کسی ایک خاص مسلک یا مذہب پر پرتشدد طریقے سے کاربند رہنا سکھائیں، اپنے مذہب کا احترام بھی ان کو سکھائیں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بھی احترام کرنا ان کو سکھائیں۔ اسی طرح دوسری بڑی ایک کیا لیں کہ ایک جو اس میں سٹیپ لیا جا سکتا ہے، دوسرا بڑا اس کا حل ہو سکتا ہے کہ ریاستی ریٹ کو قائم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب مرضی جس کو جی چاہے لوگ قتل کر دیں اور ریاست خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی قانون کی بالادستی قائم ہونی چاہیے اور جوڈیشل سسٹم میں قانونی اعتبار سے ان لوگوں کی، ایسا کرنے والوں کی جو بھی سزا بنتی ہے ان کو وہ سزا بھی دی جائے۔ اسی طرح ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی بھائی جو ہیں ہمارے مذہبی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، وہ یہ خیال رکھیں کہ کسی بھی طرح سے کسی سیاسی ہدف کے لیے خود کو استعمال نہ ہونے دیں، کسی سیاسی مقصد کے لیے خود کو استعمال نہ ہونے دیں، کیونکہ جب سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پرتشدد ہونے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، پرتشدد ہونا ہی ہونا ہے اس نے۔ اسی طرح مذہبی ریسرچ کو تقویت دی جائے، مذہبی ریسرچ کو آگے بڑھایا جائے، مذہب کے موضوعات پہ بات چیت کی جائے، اور اس میں سب سے بڑا جو ایک حکومتی لیول پہ جو کام ہو سکتا ہے کہ مختلف مذاہب کی یا مختلف مسالک کے لوگوں کی پرامن طریقے سے ان کی ڈیبیٹس کروائی جائیں۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی مذہبی بحث ہونی ہے تو اس میں جھگڑا کرنا ہی کرنا ہے اور اس نے ہمیشہ جھگڑے پہ اس نے منتج ہونا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یا بین الاقوامی سطح پر بھی مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بڑے پرامن ماحول میں بات چیت ہوتی ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، کوئی کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں کرتا، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ ایون کہ بہت سے مسلمز جناب والا ایتھسٹ کے ساتھ، ملحدین کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں بڑے پرامن انداز سے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب حکومتی لیول پہ انٹروڈیوس کروائی جائیں گی اور ینگسٹرز کو، یوتھ کو یہ بتایا جائے گا کہ مذہبی بحث کا نتیجہ ہمیشہ جھگڑا نہیں ہوتا اور مذہبی بحث کا نتیجہ ہمیشہ کسی کو اپنی بات منوانا نہیں ہوتا، پرامن اعتبار سے آپ صرف اپنا موقف کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ آپ کو اس پہ پرتشدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا سکھایا جائے، ہر اعتبار سے اس پہ بات کی جائے، کیونکہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ کسی سوسائٹی کی پروگریس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب کسی سوسائٹی میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف رائے نہیں ہوتا، تو وہ معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مذہبی عدم برداشت کے یہ ہمارے اثرات ہیں
یہ اس کی وجوہات ہیں اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہتری کے لیے میں نے تجویز کی ہیں